بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین سے۔ اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ ان کو سونگتے جیسے آدمی پھول سونگتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت اور دل لگی کرتے تھے کہ کبھی انہیں اپنے کندھوں پر سوار کراتے، پھر ان کی گدی کے پیچھے سے اپنا ہاتھ لا کر ان کے منہ کو اپنے منہ سے ملا لیتے۔ وہ فرماتے کہ یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی یہ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلتے کودتے تو کبھی آپ کی گود میں اور کبھی آپ کے پیٹ پر کھیلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی معصومانہ اداؤں کو دیکھ کر فرماتے، میں ان سے کیوں نہ پیار کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے یا ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے، اور اس شخص کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان صاحبزادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی یہ باہر کھیلتے کھیلتے گم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی موجود تمام جماعت کو حکم فرماتے کہ اٹھو اور ان کو تلاش کر کے لاؤ، اور خود بھی ان کی تلاش میں نکل جاتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پا نہ لیتے آپ کو چین نہ آتا۔ اسی طرح ایک سفر میں ان شہزادوں کو پیاس لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ چلنے والے تمام رفقائے سفر میں یہ اعلان کروا دیا، کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ مگر جستجو کے باوجود کسی کے پاس پانی کا قطرہ تک نہ ملا۔ اتفاق سے اس وقت سب کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بے قرار ہوئے کہ آپ نے ان دونوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلایا، سینے سے چمٹایا اور اپنی زبان مبارک باری باری ان کے منہ میں دے دی۔ وہ زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ ان کو سکون آ گیا، اور اس طرح ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری ختم ہوئی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، ایک رات کسی کام سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی چیز کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز آپ نے چادر کے اندر لے رکھی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر بیان فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین لڑکھڑاتے ہوئے سامنے سے آئے۔ انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے، جا کر انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر منبر پر آ کر دوبارہ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دو بچوں کو لڑکھڑا کر آتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات درمیان میں روک دی اور جا کر انہیں اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر باقی بیان پورا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر آپ کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں کوئی چیز دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن کو وراثت میں میری ہیبت اور سرداری ملے گی، اور حسین کو میری جرت و بہادری اور سخاوت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین چھلانگ لگا کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ پھر جب آپ سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھانے لگتے تو آپ اپنا ہاتھ اپنے پیچھے لے جا کر ان دونوں کو اپنی کمر سے بہت آرام سے اتارتے اور زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب آپ دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ پھر چھلانگ لگا کر کمر پر چڑھ جاتے، یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندھیری رات ہے، میں ان کو گھر پہنچا آؤں؟ میرے اس کہنے کے بعد اللہ کی طرف سے آسمان پر بجلی چمکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک بجلی کی چمک ٹھہری رہی۔ بعض روایات میں ہے جب وہ چھلانگ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہوتے تو بعض دفعہ صحابہ کرام ان کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اشارہ فرما دیتے کہ ان کو رہنے دو، یہاں سے نہ ہٹاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے۔ اور حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان دونوں سے فرماتے، کتنی ہی اچھی تمہاری سواری ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت حسن کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے ان دونوں سے محبت کرے،
اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میری جگہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے ایسی ہی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ ایسی ہی اسلامی، موٹیویشنل اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔